بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی کے ساتھ۔ گزشتہ ایپیسوڈز میں ہم نے اس موضوع پر بات کی ہے کہ آئین پاکستان کی روح سے قادیانی غیر مسلم کیوں قرار پائے۔ ہم نے اس حوالے سے بات کی کہ مرزا قادیانی کی تحریروں میں کہاں کہاں اللہ تبارک و تعالی اور قرآن مجید کی سخت ترین توہین موجود ہے۔ اس کے دوسرے حصے میں ہم نے اس حوالے سے بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کیا گستاخانہ عبارات ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اسی طرح سے نعوذ باللہ من ذالک دعوی نبوت کرتے ہوئے اور کلمہ طیبہ میں خود کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک قرار دیتے ہوئے کس طرح سے مرزا غلام احمد قادیانی نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا اور دعوی نبوت کیا، جو یقیناً ایک جھوٹا دعویٰ تھا اور اپنے کذب اور دجل کی بنا پر پورے امت مسلمہ کے تمام تر افراد نے، علماء نے دائرہ اسلام سے انہیں خارج قرار دیا، اور یہی وہ فیصلہ ہے جو تاریخی طور پر آئین پاکستان میں ثبت کیا گیا۔ آج ہم اسی سلسلے کے تیسرے حصے پر بات کریں گے، اور ہمارا آج کا عنوان یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی توہین۔ گویا کہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس موضوع پر کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام کی بات کی جاتی ہے تو مرزا قادیانی نے نعوذ باللہ ان کے بارے میں کس قدر رقیق اور توہین آمیز جملے آپ کے لیے استعمال کیے ہیں۔ اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلی بات کریں گے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اور آپ کی حیات، وفات، رفع الی السماء اور دنیا میں دوبارہ آپ کی آمد ثانی اور نزول من السماء کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا ذکر کیا گیا ہے۔ مختصراً یہاں پر آج ہم صرف بات کریں گے کہ مرزا قادیانی نے حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں کس طرح نعوذ باللہ توہین کا ارتکاب کیا، اور اسی سبب سے انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ یاد رکھیں کہ ہمارا ان تمام تر عبارات کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس طرح سے ان کی ویب سائٹ سے ان چیزوں کو یعنی عکس کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ حال ہی میں قادیانیوں نے کہا کہ وہ آئین کے اس شق کو تسلیم نہیں کرتے کہ مرزا قادیانی اور اس کے متبعین کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا اور غیر مسلم کی تعریف میں ان کو داخل کیا گیا، اور مسلم کی تعریف میں عقیدہ ختم نبوت کو شامل کیا گیا۔ اسی طرح سے حال ہی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑی کیمپین اس حوالے سے لانچ کی گئی کہ جس میں بتایا گیا کہ قادیانی تو عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ تو مسلم ہیں، اور مسلمان غیر ضروری طور پر ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ بالخصوص مسلمانوں کے ایمان کو ہم بچانے کی کوشش کریں، اور ان کو بتائیں کہ تاریخی طور پر یہ تمام تر باتیں ثابت ہو چکی ہیں، اور اب ہمیں محض ان چیزوں کو اپنی یادداشت کے لیے صرف یاد دہانی کے طور پر ان کو دیکھنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ مسلمان حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ رب کریم نے آپ پر انجیل نازل فرمائی، اور رب کریم نے آپ کو معجزانہ طور پر پیدا فرمایا، اور ہم آپ کی والدہ سیدہ طاہرہ عفیفہ مریم علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دیتے ہیں۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارتکاب کفر ہے، اسی طرح سے حضرت مسیح علیہ السلام کی توہین کا ارتکاب بھی کفر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے آپ کی شان کے بارے میں ارشاد فرمایا، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا کہ بے شک اللہ رب کریم آپ کو بشارت دیتا ہے اپنی جناب سے اس عظیم کلمے کی کہ جن کا نام مسیح ہوگا، وہ عیسیٰ بن مریم ہوں گے، دنیا اور آخرت میں باعزت ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں میں سے ہوں گے، اور وہ لوگوں سے ماں کی گود میں اور بڑی عمر میں کلام کریں گے، وہ من الصالحین، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صالح بندوں میں سے ہوں گے۔ قرآن مجید میں اسی طرح سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا
کہ فأتت به قومها تحملہ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر تشریف لائیں، تو لوگوں نے کہا کہ اے مریم تم نے تو نعوذ باللہ بہت ہی برا کام کیا ہے، اے ہارون کی بیٹی تمہارے والد بھی کوئی برے آدمی نہ تھے اور نہ ہی تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ اس کے بعد اللہ رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ فَقَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم نے یہودیوں کے اس اعتراض کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اس بچے سے بات کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو ماں کی گود میں ہے؟ تو قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے، میں جہاں کہیں ہوں گا اللہ رب کریم نے مجھے بابرکت بنا دیا اور اسی نے مجھے حکم دیا ہے نماز ادا کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار اور ان کے ساتھ نیکوکار بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا۔ سلامتی ہو مجھ پر جس روز میں پیدا ہوا، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو گویا کہ قرآن پاک میں حضرت مسیح علیہ السلام کی بہت زیادہ شان اللہ رب کریم نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ اگر آپ مسیح علیہ السلام کے حوالے سے تفصیل جاننا چاہتے ہوں تو میری کتاب بشارت مسیح کا آپ ضرور مطالعہ کیجیے۔ اس مختصر بیان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اور تمام غیر مسلم یہ جان سکیں کہ اسلام کے نزدیک حضرت مسیح علیہ السلام کی کس قدر اور منزلت ہے اور کیا عزت اور تعظیم ہے جو ہم حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر ہم مزید تفصیل آئندہ آنے والے پروگرامز میں بیان کریں گے۔ اب اندازہ کیجئے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی کس قدر غلیظ توہین نعوذ باللہ کی ہے، کیونکہ مرزا قادیانی نے خود مسیح ہونے، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، خود کو مسیح محمدی کہا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، تو لہٰذا خود کو مسیح علیہ السلام سے برتر ثابت کرنے کے لیے اس نے نعوذ باللہ من ذالک آپ کی سخت توہین کا ارتکاب کیا جو یقیناً کفر ہے۔ در سمین مرزا قادیانی کی شاعری کا مجموعہ ہے۔ در سمین کے صفحہ نمبر 66 پر لکھا ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک مرزا قادیانی نے اس تحریر میں خود کو حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے بہتر قرار دیا۔ روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 233 لکھا ہے کیونکہ عیسائی مشنریوں نے عیسیٰ بن مریم کو خدا بنایا اور ہمارے سید و مولا حقیقی شفیع کو گالیاں دیں اور بد زبانی کی، کتابوں سے زمین کو نجس کر دیا، اس لیے اس مسیح کے مقابل پر جس کا نام خدا رکھا گیا، خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود کو بھیجا جو اس سے پہلے مسیح سے اپنی شان میں بہت بڑھ کر ہے، اور اس نے اس دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا، تا یہ اشارہ ہو کہ عیسائیوں کا مسیح کیسا خدا ہے جو احمد کے ادنا غلام سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہ لکھا یعنی وہ کیسا مسیح ہے جو اپنے قرب اور شفاعت کے مرتبے میں احمد کے غلام سے بھی کمتر ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک اس تحریر میں مرزا قادیانی نے خود کو مسیح موعود کہا اور حضرت مسیح علیہ السلام کے مقابلے میں خود کو پیش کیا، اور حضرت مسیح علیہ السلام کو نعوذ باللہ خود سے کمتر قرار دیا اور خود کو مسیح علیہ السلام سے افضل کہا۔
اسی طرح سے روحانی خزائن جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 308 پر لکھا ہے، مسیح تو صرف ایک معمولی سا نبی تھا، ہاں وہ بھی کروڑہا مقربوں میں سے ایک تھا، مگر اس عام گروہ میں سے ایک تھا اور معمولی تھا، اس سے زیادہ نہ تھا۔ بلکہ آگے لکھا ہے کہ وہ صرف ایک خاص قوم کے لیے آیا، اور افسوس کہ اس کی ذات سے دنیا کو کوئی بھی روحانی فائدہ پہنچ نہ سکا۔ ایک ایسی نبوت کا نمونہ دنیا میں چھوڑ گیا جس کا ضرر اس کے فائدے سے زیادہ ثابت ہوا، اور اس کے آنے سے ابتلا اور فتنہ بڑھ گیا۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 434 پر لکھا ہے، اور وہ یہ کہ مجھے کئی سال سے ذیابیطس کی بیماری ہے، 15-20 مرتبہ روز پیشاب آتا ہے، اور بعض دفعہ 100 دفعہ ایک دن میں پیشاب آیا ہے، اور بوجہ اس کے پیشاب میں شکر بھی ہے، کبھی کبھی خارش کا عارضہ بھی ہو جاتا ہے، اور کثرت پیشاب سے بہت ضعف تک نوبت پہنچتی ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے یہ صلاح دی کہ ذیابیطس کے لیے افیون مفید ہوتی ہے، بس علاج کی غرض سے مذائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے۔ میں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی بڑی مہربانی کہ ہمدردی فرمائی، لیکن اگر میں ذیابیطس کے لیے افیون کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ نعوذ باللہ من ذالک لوگ ٹھٹا کر کے یہ نہ کہیں کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا اور دوسرا افیونی۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کی تحریروں میں کس طرح سے حضرت مسیح علیہ السلام کی شان میں توہین کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ اور اب جو میں حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ نعوذ باللہ ایسے غلیظ ترین جملے حضرت سیدنا مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں لکھے گئے ہیں کہ ایک شخص ان جملوں کو پڑھ نہیں سکتا، ان جملوں کو سنا نہیں جا سکتا، اور اس قدر غلیظ جملے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں لکھے گئے۔ میں حیران ہوں اس بات پر کہ مسیحی دنیا میں مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے متبعین کو کیسے قبول کر لیا گیا، بالآخر کس طرح سے مغربی دنیا میں، بالخصوص جب آپ برطانیہ، امریکہ اور دیگر مغربی ممالک اور ریاستوں کی بات کرتے ہیں کہ جہاں مسیحیت کو ایک دین کے طور پر قبول کیا جاتا ہے، جہاں مسیح علیہ السلام کی عزت اور تعظیم کی بات کی جاتی ہے، جہاں مسیحی مذہب کے ماننے والے بڑی تعداد میں موجود ہیں، تو بالآخر نعوذ باللہ من ذالک مسیح علیہ السلام کی ایسی غلیظ توہین کرنے والے یعنی شخص کو کس طرح سے وہاں قبول کر لیا گیا۔ روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 50 لکھا ہے کہ ایسا ہی عیسیٰ بن مریم کے خون سے اور مریم کی منی سے پیدا ہوا، اور پھر خدا نے کہا ہو جا سو ہو گیا، پس اتنی بات میں کون سی خدائی اور کون سی خصوصیت اس میں پیدا ہو گئی۔ ناظرین، اب جو جملہ لکھا ہے میں اپنی زبان سے جملے کو ادا نہیں کروں گا، آپ اپنی آنکھوں سے خود اس کو پڑھ لیجئے کہ مرزا قادیانی نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کے عمل کو نعوذ باللہ کس طرح کیڑے مکوڑوں سے مشابہ قرار دیتے ہوئے بدترین توہین کی، آپ بھی ملاحظہ کیجئے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ روحانی خزائن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 50 اور 51 پر حضرت مسیح علیہ السلام کی کیسی غلیظ توہین کا ارتکاب کیا گیا۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد نمبر 9، اور جب آپ اس کے صفحہ نمبر 448 پر آپ آ کر آپ ملاحظہ کرتے ہیں تو ایسی غلیظ اور بدترین توہین اور الفاظ کا نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ ارتکاب کیا گیا کہ ایک مسلمان کی روح لرز اٹھتی ہے۔ آپ ان جملوں کو پڑھ نہیں سکتے، آپ ان جملوں کو سن نہیں سکتے۔ تو جب کوئی شخص حضرت مسیح علیہ السلام کی اس قدر غلیظ توہین کا ارتکاب کر رہا ہو، میں حیران ہوں کہ مغربی دنیا میں جو مسیحی حضرات ہیں وہ کس طرح سے ان لوگوں کو اپنے ملکوں میں جگہ دیتے ہیں، کس طرح سے مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی مدد و نصرت کا اعلان کرتے ہیں، اور کیا اس کو مذہبی آزادی کہا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ہیٹ اسپیچ کے زمرے میں نہیں آتا؟ کیا یہ انسانوں کے درمیان میں نعوذ باللہ نفرت انگیز جملوں کے پھیلاؤ کے ساتھ ان کو نعوذ باللہ من ذالک شدت پسندی کی طرف یہ جملے نہیں ابھارتے؟ آپ بھی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 448
449 اور پھر اسی طرح سے آئندہ آنے والے تحریروں میں اس غلیظ توہین کو آپ خود ملاحظہ کیجئے، میں ان جملوں کو نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح سے جب آپ روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 287 سے لے کر صفحہ نمبر 291 اور 292 تک جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے کہ ایک مردہ پرست فتح مسیح نام نے فتح گڑھ تحصیل بٹالہ ضلع گورداسپورہ سے اپنی پہلی بے حیائی کو دکھلا کر ایک گندہ اور بد زبانی سے بھرا ہوا خط لکھا، جس میں وہ پھر اپنی بے شرمی سے کام لے کر یہ ذکر بھی درمیان میں لاتا ہے کہ آتھم کی نسبت پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی۔ سو ہم اس پیش گوئی کے پورا ہونے کے بارے میں بہت کچھ ثبوت رسالہ انوار الاسلام اور رسالہ ضیاء الحق اور رسالہ انجام آتھم میں دے چکے ہیں۔ دراصل مرزا قادیانی عیسائیوں نے مرزا قادیانی کی پیشن گوئیوں کے مقابلے میں اس کے رد میں جو کچھ لکھا ہے، اب نعوذ باللہ من ذالک، بجائے اس کے کہ مرزا اپنی ہتک کو اپنی پیشن گوئیوں کے جھوٹے ہونے کو تسلیم کرتا، اس نے رد عمل میں حضرت مسیح علیہ السلام کی توہین کا ارتکاب شروع کر دیا۔ لکھا ہے کہ یسوع کی تمام پیشن گوئیوں میں سے جو عیسائیوں کا مردہ خدا ہے، اگر ایک پیش گوئی بھی اس پیش گوئی کے ہم پلہ اور ہم وزن ثابت ہو جائے تو ہم ہر ایک تاوان دینے کو تیار ہیں۔ اس درماندہ انسان کی پیشن گوئیاں کیا تھیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، صرف یہی کہ زلزلے آئیں گے، قحط پڑیں گے، لڑائیاں ہوں گی۔ پس ان دلوں پر خدا کی لعنت جنہوں نے ایسی ایسی پیشن گوئیاں اس کی خدائی پر دلیل ٹھہرائیں اور ایک مردہ کو اپنا خدا بنا لیا۔ کیا ہمیشہ زلزلے نہیں آتے؟ کیا ہمیشہ قحط نہیں پڑتے؟ کیا کہیں نہ کہیں لڑائی کا سلسلہ شروع نہیں رہتا؟ پس نعوذ باللہ اس نادان اسرائیلی نے ان معمولی باتوں کا پیشن گوئی کیوں نام رکھا؟ محض یہودیوں کے تنگ کرنے سے جب معجزہ مانگا گیا تو یسوع صاحب فرماتے ہیں کہ حرام کار اور بدکار لوگ مجھ سے معجزہ مانگتے ہیں، ان کو کوئی معجزہ دکھایا نہیں جائے گا۔ دیکھو یسوع کو کیسی سوجی اور کیسی پیش بندی کی، اب کوئی حرام کار اور بدکار بنے تو اس سے معجزہ مانگے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ جیسا کہ ایک شریر مکار نے، جس میں سراسر یسوع کی روح تھی، نعوذ باللہ من ذالک، لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ میں ایک ایسا ورد بتلا سکتا ہوں کہ جس کے پڑھنے سے پہلی ہی رات میں خدا نظر آ جائے گا، بشرطے کہ پڑھنے والا حرام کی اولاد نہ ہو۔ اب بھلا کون حرام کی اولاد بنے اور کہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنے سے خدا نظر نہیں آیا؟ آخر ہر ایک وظیفچی کو یہی کہنا پڑا کہ ہاں صاحب نظر آ گیا۔ سو یسوع کی بندشوں اور تدبیروں پر قربان ہی جائیں، اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے کیسا داؤ کھیلا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لکھا ہے کہ یہی آپ کا طریق تھا۔ ایک مرتبہ کسی یہودی نے آپ کی قوت شجاعت آزمانے کے لیے سوال کیا کہ اے استاد قیصر کو خراج دینا روا ہے یا نہیں؟ آپ کو یہ سوال سنتے ہی اپنی جان کی فکر پڑ گئی کہ کہیں باغی کہلا کر پکڑا نہ جاؤں۔ سو جیسا کہ معجزہ مانگنے والوں کو ایک لطیفہ سنا کر معجزہ مانگنے سے روک دیا تھا، اس جگہ بھی وہی کاروائی کی اور کہا کہ قیصر کا قیصر کو دو اور خدا کا خدا کو دو۔ حالانکہ حضرت کا اپنا عقیدہ یہ تھا کہ یہودیوں کے لیے یہودی بادشاہ کو چاہیے نہ کہ مجوسی۔ اسی بنا پر ہتھیار بھی خریدے، شہزادہ بھی کہلایا، مگر تقدیر نے یاوری نہ کی۔ متی کی انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عقل نعوذ باللہ من ذالک بہت موٹی تھی، ادنا بات میں غصہ آ جاتا تھا، اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے۔ مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں، کیونکہ آپ کو نعوذ باللہ من ذالک کے جملے حضرت مسیح یسوع علیہ السلام کے بارے میں لکھے ہیں، کیونکہ آپ کو لکھا ہے کہ نعوذ باللہ
مگر میرے نزدیک آپ کی حرکات جائے افسوس نہیں، کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکال لیا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک حضرت مسیح کی غلیظ اور بدترین توہین کرتے ہوئے لکھا، روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ 289۔ یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کسی قدر نعوذ باللہ جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ جن جن پیش گوئیوں کا آپ اپنی ذات کی نسبت توریت میں پایا جانا آپ نے بیان فرمایا، ان کتابوں میں ان کا نام و نشان نہیں پایا جاتا، بلکہ وہ اوروں کے حق میں تھیں جو آپ کے تولد سے پہلے پوری ہو گئیں۔ اور نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو، جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے، یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کر لکھا ہے، اور پھر ایسا ظاہر کیا کہ گویا یہ میری تعلیم ہے۔ لیکن جب سے یہ چوری پکڑی گئی، عیسائی بہت شرمندہ ہیں۔ آپ نے یہ حرکت شاید اس لیے کی ہوگی کہ کسی عمدہ تعلیم کا نمونہ دکھلا کر رسوخ حاصل کریں، نعوذ باللہ۔ لیکن آپ کی اس بیجا حرکت سے عیسائیوں کی سخت روح سیاہی ہوئی، اور پھر افسوس یہ ہے کہ وہ تعلیم بھی کچھ عمدہ نہیں۔ عقل اور کانشس دونوں اس تعلیم کے منہ پر تماچے مار رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کا ایک یہودی استاد تھا جس سے آپ نے توریت کو سبقاً پڑھا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو قدرت نے آپ کو زیرکی سے کچھ بہت حصہ نہیں دیا تھا، اور یا اس استاد کی یہ شرارت ہے کہ اس نے آپ کو محض سادہ لوح رکھا۔ بہرحال آپ علمی اور عملی قوا میں بہت کچے تھے، اسی وجہ سے آپ ایک مرتبہ شیطان کے پیچھے پیچھے چلے گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں اس کے بعد لکھا کہ آپ کی انہی حرکات سے آپ کے حقیقی بھائی آپ سے سخت ناراض رہتے تھے، اور ان کو یقین تھا کہ آپ کے دماغ میں ضرور نعوذ باللہ کچھ خلل ہے، اور وہ ہمیشہ چاہتے رہے کہ کسی شفا خانے میں آپ کا باقاعدہ علاج ہو، شاید خدا تعالی شفا بخشے۔ ناظرین، اب اس کے بعد پھر وہی یعنی غلیظ عبارات، توہین آمیز، یہ تمام گندی عبارات آپ دیکھ رہے ہیں۔ عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں، مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا، اور اس دن سے آپ نے معجزہ مانگنے والوں کو گندی گالیاں دیں اور ان کو حرام کار اور حرام کی اولاد ٹھہرایا۔ اسی روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کیا اور نہ چاہا کہ معجزہ مانگ کر حرام کار اور حرام کی اولاد بنے۔ آپ کا یہ کہنا کہ میرے پیرو زہر کھائیں گے اور ان کو کچھ اثر نہیں ہوگا، یہ بالکل جھوٹ نکلا، کیونکہ آج کل زہر کے ذریعے سے یورپ میں بہت خودکشی ہو رہی ہے، ہزارہا مرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین، حضرت مسیح علیہ السلام کے خاندان کے بارے میں، آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کی والدہ کے بارے میں بہت شدید توہین کا ارتکاب کیا۔ 291 صفحہ پر لکھا ہے کہ آپ کا خاندان جو نہایت پاک اور مطہر ہے۔ اب آپ یہاں سے جو ہے وہ آپ آگے خود ہی ان جملوں کو پڑھ لیجئے۔ اب مرزا قادیانی نے صفحہ 292 پر واضح طور پر لکھا ہے کہ آخر اس نے یہ کیوں کیا۔ لکھا کہ بالآخر ہم لکھتے ہیں کہ ہمیں پادریوں کے یسوع اور اس کے چال چلن سے کچھ غرض نہ تھی۔ انہوں نے ناحق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے کر ہمیں آمادہ کیا کہ ان کے یسوع کا کچھ تھوڑا سا حال ان پر ظاہر کریں۔ اور لکھا ہے کہ اگر پادری اب بھی اپنی پالیسی بدل لیں اور عہد کر لیں کہ آئندہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہیں نکالیں گے، تو ہم بھی عہد کریں گے کہ آئندہ نرم الفاظ کے ساتھ ان سے گفتگو ہوگی، ورنہ جو کچھ کہیں گے اس کا جواب سنیں گے۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت مسیح علیہ السلام کی توہین کا ارتکاب کیا، آپ کی والدہ ماجدہ کی توہین کا ارتکاب کیا۔ یاد رکھ لیں کہ مسلمان حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی توہین کو کفر خیال کرتے ہیں، اور جو آپ پر ایمان نہ لائے اور آپ کی توہین کا ارتکاب کرے اسے بھی دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی توہین کا ارتکاب کیا، خود کو خود کو مسیح اور مسیح موعود کہا، اور نعوذ باللہ من ذالک خود پر ایمان نہ لانے والوں کو کافر قرار دیا۔ اس لیے پوری امت مسلمہ حضرت مسیح علیہ السلام کی توہین کے سبب بھی مرزا قادیانی اور اس کے متبعین کو کافر قرار دیتے ہیں، اور اس لیے آئین پاکستان کی روشنی میں انہیں بھی کافر قرار دیا گیا۔ آج کی اس گفتگو میں ہم نے ابتدا میں یہ بات واضح کی کہ مسلمان کس طرح سے مسیح علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی
तारीफ़ करते हैं, आपकी सना करते हैं और आपकी नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक तौहीन के मुर्तकिब को काफिर करार देते हैं। लेकिन मिर्ज़ा क़ादियानी की तहरीरों में आपने देखा कि किस तरह से उसने ख़ुद को मसीह करार देते हुए हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की शान में तौहीन का irतिकाब किया। इसीलिए आईन पाकिस्तान की रूह से क़ादियानियों को काफिर करार दिया गया है। हम अल्लाह रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बे करीम हम सब को हिदायत के रास्ते पर कायम करें। हम इंशाअल्लाह अगले क़िस्म में बयान करेंगे कि मिर्ज़ा क़ादियानी ने किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत आले अथार की शान में तौहीन का इर्तिकाब किया। अल्लाह ताला हम सब को हिदायत पर कायम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।